بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه آباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتوني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے اور بہت خوبصورت ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر طرح سے ہر حال سے پورا اور مکمل ہے. یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ کریم فرماتے اوحینا الی یوسف، ہم نے یوسف سے بات کی، یوسف پر القاء فرمایا اور انہیں بتایا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم برسر اقتدار ہوگے اور یہ دستے سوال تمہارے سامنے دراز کریں گے. برسوں بیت گئے. یوسف علیہ السلام غلام بنا کر بیچے گئے، پھر انہوں نے بازار مصر میں بیچا، پھر عزیز مصر کے ہاں جوان ہوئے، پھر زلیخا کا حادثہ ہوا، جیل چلے گئے، پھر برسوں بعد جیل سے رہا ہوئے. مختلف تعداد مختلف حضرات نے لکھی ہے. کسی نے 23 برس لکھے ہیں، کسی نے 35 لکھے ہیں، کسی نے 40 برس لکھے ہیں. لیکن بہت سا عرصہ درمیان میں گزر گیا. جیل سے رہا ہوئے، بادشاہ کے پاس رہے، پھر حکومت و سلطنتی انہیں مل گئی. بڑی محنت سے کاشت کروائے، کھیت غلے جمع کیے، گودام بھرے. پھر قید سالی کا وقت آ گیا. تو جب قحط کے سال آئے تو آپ نے اپنی نگرانی میں غلہ فروخت کرنا شروع کروایا.
اور ہر فرد جو آتا تھا وہ بادشاہ کے پیش ہوتا تھا، تحقیق ہوتی تھی کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنے افراد ہو گھر کے۔ تو ہر گھر کو ایک اونٹ کا بوجھ فروخت کیا جاتا تھا۔ اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ایک بندہ دھکم پیل کر کے زیادہ لے جائے اور دوسرا کوئی مستحق رہ نہ جائے، جیسے ہمارے ہاں تقسیم ہوتی ہے۔ دوسری کا بات یہ تھی کہ جو زیادہ لے جائے گا وہ آگے مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دے گا، بلیک میل کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسا اہتمام فرمایا کہ ہر بندہ ان کے پیش کیا جاتا اور پھر وہ اجازت دیتے تو ایک بندے کو ایک بوجھ اونٹ، 6 یا 7 من ہوتا ہوگا اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ کا بوجھ غلہ فروخت کیا جاتا، یعنی اس کے اپنے گھر کے لیے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب چیزوں کی کمی ہو، مارکیٹ میں کوئی چیز کم ہو جائے یا لوگوں کو دشواری ہو، تو حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرے اور ان کی تقسیم کا عادلانہ نظام بنائے، اور اکبرہ پروری نہ کرے، سفارشیوں کو نہ دے، بلکہ ہر ایک کو، غریب امیر سب کو ایک برابر تقسیم کرنے کا اہتمام کرے۔ تو غلہ تو دور دور تک نہیں ملتا تھا، بہت شہرت ہوئی، بڑی بات عام ہوئی کہ شاہ مصر نے تو جی گودام بھرے ہوئے ہیں اور اب اپنی رعیت کو غلہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے تو فلسطین کے رہنے والے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے۔ اس وقت اس شہر کا نام کنعان تھا۔ آج بھی اسرائیل میں وہ شہر آباد ہے، آج کل خلیل کے نام سے، الخلیل نام ہے اس شہر کا، آج کل بھی آباد ہے۔ آج کل اسے کنعان کوئی نہیں کہتا، نیا نام اس کا الخلیل ہے، لیکن شہر وہی ہے۔ تو وہاں تک بھی شہرت پہنچی، تو قید تو وہاں بھی تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو فرمایا کہ تم بھی جا کر قسمت آزمائی کرو، سنا ہے بادشاہ بہت نیک انسان ہے، بڑا کریم ہے، غریب پرور ہے، اور پورے ملک کو غلہ دے رہا ہے، تو ہم بھی اس کی سرحد کے ساتھ ہی ہیں۔ چلو دوسرے ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، لیکن مصر کی اور ہماری سرحدیں مل رہی ہیں، تو تم بھی جا کر قسمت آزمائی کر لو۔ وہ 10 کے 10 بھائی 10 اونٹ لے کر چلے گئے۔ وجہ اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، کتنی کوشش انہوں نے کی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی یا پھر غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو اس زمانے میں غلام بن کے جو بک جاتا تھا پھر اس کی بھی آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا، آگے آگے بکتا چلا جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا وارثوں کو کہاں گیا کہاں رہا۔ آج کل کی طرح کوئی موبائل فون یا ڈاک تار تو تھی نہیں۔ تو اللہ کریم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی جب کنویں میں ڈالے گئے تھے کہ ایک روز یہ آپ کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے اور آپ اس وقت امور سلطنت پہ متمکن ہوں گے اور فرما روا ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو جو بات سمجھ آتی ہے وہ 100% درست ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ جو کشف ولی کو ہوتا ہے کشف صحیح ہوتا ہے، لیکن ولی میں وہ استعداد نہیں ہوتی جو نبی میں ہوتی ہے، اور ولی کو وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہوتا جو نبی کو ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ولی دیکھتا ہے وہ نبی کے کشف پر، نبی کے ارشادات پر پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہو تو صحیح ہے، کہیں اس کے خلاف ہو تو پھر سمجھنے والے کو غلطی لگی۔ انبیاء کو جو کشف ہوتا ہے، یہ جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو اللہ کریم نے خبر دی، تو اب دیکھ لو اس کی تکمیل میں 40 برس لگ گئے۔
خبر تو بڑی صحیح تھی اور بڑی صاف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. حضور نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ ساتھیوں سمیت. صحابہ کرام جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، مہاجرین بڑے ترسے ہوئے تھے بیت اللہ کو، سب نے اصرار کیا. جب آپ نے خواب دیکھا وہی الہی ہے چلیں، آپ تشریف لے گئے، لیکن راستے سے لوٹنا پڑا. اہل مکہ سے معاہدہ ہوا پھر اگلے سال جائیں گے، تو دوسرے سال حضور تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا. تو قد صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا آپ کا خواب تو سچا تھا، لیکن وقت کا اندازہ دوسرے سال کا تھا. آپ پہلے سال تشریف لے گئے تو عمرہ نہ ہو سکا. تو حدود حرم سے واپس آنا پڑا. تو ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس کی اپنی مصلحتیں تھیں. حضور کا تشریف لے جانا، بیت رضوان سے صحابہ کا سرفراز ہونا اور بے شمار انعامات کا ملنا، تو وہ بھی ایک انفرادی عطا تھی، اور وہ بھی ایک اللہ کریم کی اپنی عطا، اس کا اپنا نظام ہے. اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے اوقات وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. اب یہاں ارشاد تو ہو گیا کہ آپ کو اقتدار و اختیار ملے گا، یہ دستے سوال دراز کریں گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، آپ ان کو پچھلی باتیں یاد دلائیں گے کہ وہی ہو تم جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ شاہی دربار میں پہنچے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں 10 کے 10. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. کہاں انہوں نے ایک بچے کو غلام بنا کے بیچ دیا تھا، کہاں ایک کڑیل جوان 40-45 سال کا خوبصورت شہنشاہ، مصر کا ایک بہت بڑے ملک کا حکمران، وہاں تو نگاہ کون اٹھائے اور کون رخ انور کی طرف دیکھے. وہاں تو دست بستہ ہر کوئی سر نگوں کھڑا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، وہ پہچان نہ پائے. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اہل مصر سے تو نہیں لگتے ہو، تمہارا لباس وضاقت مصر کی تو نہیں ہے، تو یہ تو ہم اپنی سلطنت میں تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا احوال سنایا کہ جی ہم فلسطین کے کنعان کے رہنے والے ہیں، ہمارے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم ان کے صاحبزادے ہیں، ہم نبی کے بیٹے ہیں. انہوں نے ہمیں فرمایا ہے کہ شہنشاہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم کی شہرت دور دور تک ہے، تو تم بھی جاؤ، تمہیں محروم نہیں رکھے گا، اس لیے ہم حاضر ہو گئے. جب آپ نے فرمایا کہ ان کو سب کو ایک ایک اونٹ غلہ دے دو، تو وہ کہنے لگے جی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، ہم 11 بھائی ہیں، تو یہ 10 اونٹ غلہ تو ہمارا خاندان اب 10-12 گھر ہیں، 11 بھائی ہیں، والد ماجد ہیں، تو 12 گھروں میں تو یہ ہفتہ بھی نہیں نکالے گا. تو آپ ہم پر کرم کیجئے، ہمیں اس بھائی کا حصہ بھی دے دیجئے، کہ اگر ہم اپنے سے بانٹ کر اسے دیں گے تو تھوڑا ہو جائے گا. تو ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اور ہمارا ایک بھائی جنگل میں کھو گیا تھا، پھر وہ ملا نہیں، تو والد گرامی اس کی یاد میں رو رو کر انہوں نے آنکھیں اندھی کر لی ہیں، بڑے پریشان ہیں. تو اس بھائی کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا تھا، تو آپ ہمیں اس کا حصہ بھی دے دیں. انہوں نے فرمایا بھئی یہ تو قانون کے خلاف ہے. بہانے سے یعقوب علیہ السلام کا سارا احوال بھی سن لیا، بھائی کی خیریت بھی سن لی، اور فرمایا یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو یہاں آئے گا وہ اپنے حصے کا 1 اونٹ غلہ لے جائے گا. تو اگر تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو تم پھر آ جاؤ، اسے بھی ساتھ لے آؤ. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا بوجھ اونٹوں کا تیار ہو گیا اور انہیں غلہ مل گیا، تو فرمایا بھی اگر تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو جو بھائی والد گرامی کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے پھر ساتھ لے آؤ.
الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ہر ایک کو پورا پورا بہترین حساب سے عطا کرتے ہیں، کسی کے اس میں دینے میں کمی نہیں کرتے، اور آنے والوں کی مہمانداری بھی کرتے ہیں۔ یہ چونکہ باہر سے آئے تھے، انہیں شاہی مہمان سرا میں ٹھہرایا گیا شاہی مہمان کے طور پر، اور جتنا 2-4 دن انہیں رہنا تھا ان کی بڑی خدمت کی گئی۔ تو فرمایا دیکھو تم سلطنت سے باہر سے آئے تھے، ہم نے تمہاری کتنی اچھی مہمانداری کی، تمہاری خدمت کی، پھر تم میں سے ہر ایک کو جتنا اونٹ کا بوجھ مقرر ہے پورا اتنا غلہ دے دیا۔ اب تم کہتے ہو ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، تو پھر آ جاؤ غلہ بھی دے دیں گے، اسے ساتھ بھی لے آؤ، اس کا غلہ بھی دے دیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اور اگر تم ساتھ نہ لائے تو غلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور دوبارہ اس کے بغیر آنا بھی نہیں، اس لیے کہ پھر تم مجرم قرار پاؤ گے۔ اگر بھائی کو ساتھ نہ لائے تو ہم یہ سمجھیں گے تمہارا بھائی ہے ہی نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر آؤ گے تو غلے کی بجائے اس جھوٹ کے جرم میں سزا پاؤ گے، بند کر دیے جاؤ گے جیل میں۔ لہذا واقعی بھائی ہے تو اسے ساتھ لے آؤ، نہیں ہے تو اب دوبارہ نہ آنا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ اگر نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا، پھر تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی، تو پھر دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ اب جو وہ پونجی لائے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ نقدی پاس تھی وہ دی، باقی گھر کے بنگوں کے جو زیورات تھے وہ ساتھ کر دیے کہ یہ قیمت میں دے کر غلہ لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، انہیں بڑا دکھ لگا کہ ان کے پاس اگر نقدی ہوتی تو یہ نقدی لاتے، تو یہ جو والد گرامی نے انہیں زیورات دیے ہیں ان کی بیویوں بچیوں کے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے گھر میں یہی سرمایہ تھا۔ تو سوچا کہ اگر یہ ہم رکھ لیں گے تو ان کے پاس تو دوبارہ آنے کو کوئی اخراجات بھی نہیں ہوں گے، پھر یہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ نبی کی اولاد ہے، کچھ تو ان کا معیار بھی ہوگا، پھر یہ خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے۔ کچھ آپ کو دکھ لگا تو آپ نے خدام کو حکم دیا، وہ کہنے لگے قالوا سنراود عنہ آباءہ وانا لفاعلون، ہم باپ سے گزارش کریں گے اور بہت اصرار کریں گے، والد گرامی کی منت سماجت کریں گے اور پر اصرار کریں گے، بڑی با اصرار، بہت اس پہ اصرار، بہت کوشش کریں گے کہ ہم بھائی کو لے آئیں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم بھائی کو ساتھ لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اپنے ملازموں کو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو پونجی یہ لائے ہیں، زیورات ہیں اور سرمایہ ہے، انہی کے کسی ایک بوری میں غلے میں ڈال دو، واپس کر دو۔ اپنے خادموں سے فرمایا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں ڈال دو، ایک تو یہ ہوگا کہ نبی کا خاندان ہے، اپنا سرمایہ واپس پائیں گے تو انہیں خوشی بھی ہوگی اور پھر آنے کی جرت بھی کریں گے، اور اگر نہیں دیتے ہم تو ان کے پاس تو اگر کوئی بیوی کے زیور لے جاتے تو اس کے بعد پیچھے پھر کون سا سرمایہ ہے، تو ان کے پاس تو ہوگا کچھ نہیں، پھر یہ اس شرم سے بھی نہیں آ سکیں گے، اور ان کا سارا سرمایہ، پیسے جو تھوڑے بہت لائے ہیں یا جو زیورات لائے ہیں وہ ان کے اس میں بوجھ میں رکھ دو، واپس جائیں گے تو انہیں اپنا سرمایہ مل جائے گا۔ تو آخر نبی ذاتے ہیں، شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھیں گے، ضرورت مند بھی ہیں، پھر غلہ بھی لینا ہوگا۔
تو جب انہیں پتہ چلے گا تو امید ہے پھر ضرور واپس آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سارا وحی الہی سے کر رہے تھے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے، والد کے بارے تشویش بھی تھی، پھر بھائیوں سے حال بھی سنا، یہ بھی پتہ چلا کہ برسوں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اب انہوں نے بنیامین کو روک لیا ہے اپنے پاس سہارے کے لیے، میرا کوئی سہارا تو رہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ان پر بات شاک گزرنے والی بات تھی کہ بنیامین بھی جدا ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی، وہ ان پر اور بوجھ ڈالنا چاہتا تھا، ان کے درجات اور بڑھانا چاہتا تھا، یہ اللہ کی مرضی۔ وہ کس طرح سے اپنے بندوں پہ کیا کیا آزمائشیں ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا عطا کرتا ہے۔ آزمائش بہت بڑی بھی ہو تو اس کی عطا کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہوتی ہے، جو وہ عطا کرتا ہے وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مرضی۔ یعقوب علیہ السلام پر آزمائش یوسف کے ہجر کی پڑ گئی، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، کنویں سے نکلے تو جیل میں بھیج دیے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، آپ انہیں جانتے تھے کہ دکھ کا ایک اور پہاڑ ٹوٹے گا والد گرامی پر، لیکن اللہ کا حکم تھا، آپ نے تدبیر کی اور انہیں بھیج دیا۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ پہلی بات انہوں نے والد گرامی سے پہنچتے ہوئے یہی کی، اونٹوں کو بٹھایا، بوجھ کھولا، غلہ کھول کے نہیں دیکھا، پہلے والد گرامی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی واپسی کی اطلاع دی، غلہ ملنے کی اطلاع دی، بادشاہ کے کرم کے قصے سنائے، مہمانداری کی باتیں بتائیں، بہت تعریف کی، اور کہنے لگے لیکن ایک اور بات ہے بابا جانی، ہم نے تو بنیامین کا غلہ بھی مانگا تھا کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اور یہ 10 اونٹ غلہ تو ایک ہفتہ بھی نہیں نکالے گا، تو بڑا فاصلہ ہے، فلسطین سے مصر جانا واپس آنا تو بڑا وقت لگ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو لیکن بادشاہ نے فرمایا کہ یہاں تو جو آدمی خود حاضر ہوتا ہے اس کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ملتا ہے، تو تم 10 حاضر ہو، 10 اونٹ لے جاؤ، اگر 11واں بھائی ہے تو اسے ساتھ لے آؤ۔ اور پھر بادشاہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر ساتھ نہ لا سکے تو پھر غلہ تمہارا بند ہے، پھر آنا نہیں، ہم سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا کوئی 11واں بھائی نہیں ہے، اگر ہوتا تو لے آتے، اگر جھوٹ بولا ہے تو پھر تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی، پھر یہاں نہ آنا، پکڑے جاؤ گے۔ تو ہمارا تو غلہ ہی بند ہو گیا، اب یہ تو چند دن یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے مہینہ نکال جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم دوبارہ جاتے ہیں غلہ لینے، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کا حق ادا کریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم 10 بھائی ہیں، کڑیل جوان ہیں، ہم بنیامین کو حفاظت سے لے جائیں گے اور واپس محفوظ لے آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کڑیل جوانوں کی حفاظت تو میں پہلے دیکھ چکا، تم نے یہی بات کی تھی کہ نحن عصبۃ، ہم ایک پوری فوج ہیں، لشکر ہیں، ایک جماعت ہے۔ یوسف کے معاملے میں پھر کیا کیا تم نے؟ تمہاری وہ جماعت کہاں گئی اور تمہاری وہ جوانیاں کس کام آئیں؟ قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، تم سمجھتے ہو کہ اب میں پھر اسی تمہارے دعوے پہ اعتبار کر لوں جو تم اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے کر چکے ہو؟ تمہاری جماعت اور تمہاری طاقت اور تمہاری جوانیاں تو میں آزما چکا، آزمائے کو آزمانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اس کا پتہ چل جو گیا۔ ہاں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں اللہ کے بھروسے پہ کر سکتا ہوں، وہ بہترین حفاظت کر فرمانے والا ہے اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ تو بھیج سکتا ہوں، تمہارے بھروسے والی بات ختم ہو گئی، تم تو آزمائے جا چکے ہو،
اس لیے تمہیں دوبارہ آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم کے بھروسے پہ اگر بھیجا تو بھیج دوں گا کہ وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ والد گرامی سے باتیں بھی کر رہے تھے، وہیں وہ غلے والی بوریاں بھی کھول رہے تھے۔ یہ اونٹوں اور خچروں کی مخصوص بوریاں بنی جاتی تھیں جن میں بودھ لادا جائے۔ یہ ہمارے زمانے تک ہمارے ہاں دیہات میں بھی بنتی تھیں، بکریوں کے بال ان کا سوت کاٹ کے اس سے بنتی تھیں، اونٹوں کی الگ ہوتی تھیں، اور خچر گدھے کی الگ ہوتی تھی، خچر کی الگ ہوتی تھی۔ بیلوں پر بھی ہم بوجھ لادا کرتے تھے، ان کی بوریاں الگ ہوتی تھیں۔ تو وہ جب واپس آتے تو وہ بوریاں خالی کر لی جاتی، پھر دوبارہ وہی بوریاں لے کر جاتے، ان میں کنڈے شنڈے باندھنے کے اور وہ بنے ہوتے تھے، اور وہ پورا ایک پیمانہ بھی ہوتی تھی، ہر بوری کا ہوتا تھا کہ اس میں اتنے من آتا ہے یا اس میں اتنا غلہ آتا ہے۔ تو وہ کھولتے بھی جا رہے تھے، تو غلہ نکال کر سنبھال رہے تھے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہ، وہ بوریاں کھولتے ایک بوری کھولی تو اس میں وہ سارا جو سرمایہ لے گئے تھے اور جو زیورات تھے وہ پوٹلی بندھی ہوئی اس میں موجود تھی۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیں بادشاہ کتنا کریم ہے، اس نے 10 اونٹ غلہ بھی ہمیں عطا کر دیا، اور جو سرمایہ آپ نے ہمارے ہمراہ کیا تھا وہ بھی لوٹا دیا۔ دیکھیں یہ بوری سے نکل آئے ہیں، زیورات بھی نکل آئے ہیں، اور جو پیسے تھے وہ بھی نکل آئے ہیں۔ اس نے ہمارا سرمایہ، ہماری مہمانداری کی، ہماری بڑی عزت کی، اپنے دربار میں بلوایا، ہم سے باتیں کی، ہم سے سارے حالات دریافت کیے، اور اب اگر ہم بھائی کو نہیں لے جاتے تو بادشاہ سلامت کی بات سچی ہوگی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا کوئی بھائی ہے نہیں۔ لے کے جاتے ہیں تو آپ اجازت نہیں دیتے، تو غلہ تو ہے نہیں کھانے کو، یہ تو چند دن میں ختم ہو جائے گا، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ دیکھیں بادشاہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس کر دیا، ہماری ساری پونجی ہمیں لوٹا دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور بادشاہ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم بھائی کو ساتھ لے آئے اور تم 11 ہو گئے تو میں تمہیں 12 اونٹ غلے کے دوں گا، ایک انعام کے طور پر دے دوں گا کہ تمہارا والد گرامی بھی ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ ضعیف العمر ہیں، ان کی نظر بھی نہیں رہی، تو ان کے لیے 1 اونٹ میں تمہیں فالتو بھی دے دوں گا، تم 11 ہو گئے میں تمہیں 12 اونٹ فالتو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ابا جی آپ دیکھ لیں، انہوں نے ہماری پونجی بھی لوٹا دی، ہماری بڑی عزت کی، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، اور ہمیں اپنے دربار میں بلا کر ہم سے باتیں بھی کیں، تو حکم دیا کہ بھائی کو بھی لے آؤ، تو بھائی کے حصے کا غلہ بھی مل جائے گا اور 1 اونٹ فالتو مل جائے گا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، 1 اونٹ کا بوجھ تو ہمیں زائد مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو غلہ ہم لائے ہیں یہ تو بڑا تھوڑا ہے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، 15-20 دن نکال جائے گا، مہینہ نکال جائے گا، پھر کیا کریں گے، مہینہ تو آنے جانے میں لگ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم آج کل میں ہی جائیں اور یہ غلہ ختم ہونے سے پہلے دوسرا لے کے آئیں تب بات بنے گی، تو آپ مہربانی فرمائیے بھائی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم اور غلہ لے آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہاری بات تو میں پہلے دیکھ چکا، آزما چکا، ہاں ایک بات ہے، قال لن ارسلہ معاکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتونی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم میرے ساتھ اللہ کے نام پر معاہدہ کرو، موثقا من اللہ، اللہ کو گواہ کر کے میرے ساتھ عہد کرو کہ تم بہر حال میرے بیٹے کو واپس لاؤ گے۔ ہاں کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو، تم سب کوئی قید کر دیا جائے، تم سب کوئی گھیر لیا جائے، کوئی تمہارا ہی راستہ روک لے،
تو پھر سارے ہی نہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس پہلے یوسف علیہ السلام کی طرح تم تو سارے خیریت سے آ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تم واپس گھر آ جاؤ اور بنیامین قید ہو گیا، اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے۔ یا تو پھر کوئی ایسی مصیبت جو تمہارے بس سے باہر ہو، تم سارے ہی نہ آ سکو، وہ تو اور بات ہے، ورنہ جب تک تمہارا بس چلے گا تم بھائی کو ساتھ واپس لاؤ گے، اور اس پر اللہ کو گواہ کرو، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا، موثقم من اللہ، اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو، اس بات پہ اللہ کو گواہ کرو کہ تم اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت، پوری دیانت سے صرف کرو گے۔ فلما آتاؤ موثقہم، چنانچہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم پوری طرح بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے ساتھ واپس بھی لائیں گے۔ ہاں کوئی ہمارے بس سے باہر مصیبت پڑ جائے، ہم خود ہی نہ آ سکیں، ہمیں روک لیا جائے، یا کوئی اس طرح کی مصیبت جو ہمارے بس سے باہر ہو، تو پھر آپ ہمیں معاف کیجیے گا، ورنہ ہم لائیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے فرمایا تم اور میں نے جو بات کی ہے، ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے، اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ ہی کی ذات قادر ہے کہ وہ اس کو پورا کرے اور تم خیریت سے آ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا قالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو اس کا مطلب ہے کہ شرعی انداز کے، شریعت کے اندر رہ کر تدبیر کرنا ضروری ہے، نہ صرف جائز ہے، ضروری ہے۔ خلاف شریعت تدبیریں کرنا وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 11 بھائی، کڑیل، جوان، مضبوط، خوبصورت، اور بادشاہ کا قرب بھی تمہیں نصیب ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہے بادشاہ نے تم سے بالمشافہ باتیں کی، تمہیں اپنے دربار میں بلایا، تمہیں اپنا شاہی مہمان رکھا، تو 11 بندے بھی ایک پورا لشکر ہوتا ہے، تو تم کسی ایک دروازے سے داخل ہو، کچھ تو شہر میں تمہارے حسد پیدا ہو جائیں گے، کچھ ادھر جو لوگوں نے سنا وہ حسد کریں گے، پھر نظر بد بھی ہوتی ہے۔ اتنے جوانوں کو دیکھ کر کسی کے دل میں یہ احساس ہو اس کی نظر بد سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، تو یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، جب شہر پہنچو تو سارے جتھے کا جتھا کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا اور شہر میں اکٹھے ہو جانا۔ یہ تجویز بتانے کے بعد فرمانے لگے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے تو اسے میں نہیں روک سکتا، نہ تم روک سکتے، لیکن حفاظت کے لیے تدبیر کرنا بہرحال اچھی چیز ہے۔ نظر بد کا بھی چلو مسئلہ آ گیا درمیان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بد نوجوان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں دھکیل سکتی ہے۔ علماء نے اس پہ بحث فرمائی ہے کہ یہ نظر بد کیا ہوتی ہے۔ جس طرح موسم گرم سرد ہوتا ہے تو بندے پہ اثر ہوتا ہے، جس طرح غذا کوئی کم بیش ہم کھا جاتے ہیں تو صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ نظر بد جو ہے، یہ جس کی نظر ہے اس کے اندر کا، اس کے دماغ، اس کے دل کی سوچ اور ایک تخیل ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر اس کے دل میں جو حسد پیدا ہوتا ہے یا دماغ میں جو ایک غبار آتا ہے تو اس کی نظر کے راستے وہ اس چیز کو متاثر کرتا ہے۔ اور بعثت عالی کے وقت عرب میں تو اسے بطور فن اپنایا جاتا تھا۔ جن لوگوں کی، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک منارے کے ایک حاجی صاحب تھے، وہ حج پر گئے، 3 مہینے اس وقت لگتے تھے،
تو ایک ہی بیٹا تھا، تو اسے اپنی ان کی دکان تھی پرچون کی، اس پر چھوڑ گئے. نوجوان تھا، 10ویں میں پڑھتا تھا انعامی میں، تو اس کے سپرد دکان کر گئے. تو واپس آئے تو اس نے 3 مہینے بہت اچھی چلائی، پیسہ کما رکھا. تو انہوں نے کہا حد ہو گئی، تو انہیں بڑی خوبصورت چلائی. وہ بیٹا پاگل ہو، سگا بیٹا تھا اور ایک ہی تھا، وہ بیچارہ پاگل ہو. ایسا وہ اثر پڑا. اور بھی کئی واقعات دیکھے میں نے. نور پور ایک آدمی ہوتا تھا، کافی عمر رسیدہ تھا، لیکن اس کے دانت سلامت تھے. میرے خود والد گرامی 84-85 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. ان کے سارے دانت، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، بالکل سلامت نہیں تھے، نوجوانوں کی طرح شفاف سفید موتیوں کی طرح اور مضبوط تھے. یہ اللہ کی اپنی عطا ہوتی ہے. تو میں وہاں کھڑا تھا، وہ بندہ، وہ بابا وہاں بیٹھا تھا. ایک دکان تھا سائیکلیں پنچر وغیرہ لگانے کا، وہاں کھڑے تھے. تو وہ بابا بھی بیٹھا. وہ بابا ریوڑیاں کھا رہا تھا، وہ کافی کڑاکے دار ریوڑیاں تھیں، منہ میں ڈالتا تو کڑک کڑک کرتا. تو ایک آدمی اس نے کہا یار تمہاری داڑھیں ابھی سلامت ہیں؟ کمال ہے. مرجھایا ہوا چہرہ، بوڑھا کمزور سا آدمی تھا، کڑک کڑک. اس نے کہا اب بھی تمہاری داڑھیں؟ وہ کڑک کوئی تو ایک داڑھ ٹوٹ کر اس کی باہر آ. یہ تو میں نے خود دیکھا نا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور عرب تو پھر اس کی مزید اس پہ محنت کرتے تھے، اور اس بندے کو الگ کسی کمرے میں رکھا، پھر اسے بھوکا پیاسا رکھا کہ اس کے جو جب آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا تو جو اس کی باطنی قوتیں ان میں قوت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہندو یوگی وغیرہ جو کچھ شوب دے کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح جاگ جاگ کر اور بھوکے پیاسے رہ کر وہ قوتیں ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو انہوں نے تو ارادہ بھی کیا تھا کہ جن کی نظر لگتی ہے ان کو مہینہ مہینہ بند رکھو، پھر ان کو حضور کے سامنے لے جاؤ اور ان کی نظر لگے اور یہ قصہ ختم ہو جائے اور حضور بیمار ہو جائیں یا قصہ ہی ختم ہو جائے تو یہ جان چھوٹ. یریدون لیزلقونک بابصارہم، اللہ کریم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی بدنگاہی سے آپ کو مجروح کر دیں. تو قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا. تو یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے بندے کے تخیل میں، جو وہ کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر ایک ایسی حسرت کی ہوک اٹھتی ہے اس کے دل میں. تو جس طرح موسم کا یا غذا کا اثر جاتا ہے، اسی طرح اس تخیل کا بھی اثر جاتا ہے جو اگلی چیز کو پاش کر دیتا ہے. اب اس کی تدبیر یعقوب علیہ السلام نے فرمائی کہ بھئی 11 نوجوان کڑیل بہترین اونٹ تمہارے پاس. پھر لوگوں کو، شہر والوں کو یہ پتہ ہے کہ سب کی تحقیق تو بادشاہ کے مال اور خدام کرتے ہیں، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، یہ تمہارا اونٹ ہو گیا. تو ہر ایک کا اونٹ بھی جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے اور بندہ بھی. تو تمہاری پڑتال تو خود بادشاہ سلامت نے کی، تم سے باتیں کی، پھر تم پر مہربان ہوا، تمہیں شاہی مہمان رکھا جو 2-4 دن تمہیں وہاں آ گئے، اور پھر تمہیں غلہ بھی عطا کر دیا. تو لوگوں میں یہ حسد بھی ہوگا، یہ حسرت بھی آئے گی کہ یہ فلسطین سے آ کر بادشاہ نے ان کی اتنی عزت کی، تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، یہ کوئی اور مصیبت نہ لگ جائے. تو ایسا کرنا کہ متفرق دروازوں سے ایک 2 کر کے داخل ہونا. پھر فرمایا یہ ایک تدبیر ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آنے والی مصیبت ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی آنے والی مصیبت اگر ہے تو میں نہیں روک سکتا. ہاں تدبیر کرنے کی اجازت ہے، میں تدبیر کر رہا ہوں. ان الحکم الا للہ، یقیناً ہوتا تو وہی ہے جس کا فیصلہ اللہ کرتے. کسی کی نظر بد ہو یا نیک، کوئی طاقتور ہو یا کمزور، کوئی حکمران ہو یا مفلس، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں روک سکتا. جو فیصلہ اس کی بارگاہ سے آتا ہے نافذ وہی ہوتا ہے. علیہ توکلت، چنانچہ میں اسی کے بھروسے پر تمہیں بھیج رہا ہوں. میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے، جو اس کی طرف سے ہوگا وہی بہترین ہوگا.
وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور وہ واحد لا شریک ہی ایسی ذات ہے جس پر ہر بھروسہ کرنے والا بھروسہ کرتا ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس پر ساری کائنات کے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ اسی طرح شہر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد گرامی نے انہیں حکم دیا تھا، وہ ایک دروازے سے سب نہیں داخل ہوئے، متعدد دروازوں سے بکھر کر داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ان کی یہ تدبیر انہیں اس آنے والی مصیبت سے بچا نہ سکی۔ اب بنیامین کو اپنی محبت کا توجہ کا مرکز یعقوب علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ ان سے بنیامین بھی دور کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، نہ یوسف علیہ السلام کو ان کی خبر تھی نہ ان کو ان کی خبر تھی، برسوں گزر گئے۔ جب اللہ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچا دی بھائیوں کے وسیلے سے، لیکن ابھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا آپ بھائیوں پہ ظاہر کرتے اور یہ خوشخبری والد گرامی تک بھی جاتی، اس کی اجازت نہیں تھی، انہیں نہیں بتایا۔ ان پر ابھی مزید ان کا اور درجات بلند ہونے تھے اور ان پر وہ جانا تھا، بنیامین بھی ان سے جدا ہونا تھا، تو فرمایا وہ داخل تو اسی طرح ہوئے جس طرح والد گرامی نے کہا، لیکن وہ تدبیر انہیں اللہ کے فیصلے نافذ ہونے سے بچا نہ سکی۔ الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ حفاظت کی تدبیر کرنی چاہیے، اور وہ انہوں نے پورا کر لیا، اس کا اللہ نے انہیں حق بھی دیا تھا۔ شرعی حدود کے اندر جو حفاظتی تدبیر ہو وہ کرنا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یعقوب علیہ السلام کو عام آدمی نہیں تھے، وہ بہت بڑے ذی علم تھے، اور ان کا علم ایسا تھا جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ بڑے صاحب علم تھے۔ لما علمناہ، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، یعنی جو علم بغیر کسی واسطے کے ظاہری دنیاوی سبب کے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ علم لدنی کی جو بات عطا ہوتی ہے اس میں خطا نہیں ہوتی، اس میں دھوکہ نہیں لگتا، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ جو علم اختیاری طور پر ہم دنیا میں سیکھتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے سائنسدان کو، بڑے سے بڑے مورخ کو، بڑے سے بڑے ادیب کو، بڑے سے بڑے شاعر کو غلطی لگ سکتی ہے۔ ادیب اپنے مضامین کی پھر اصلاح کرتا ہے، شاعر شعر کہنے کے بعد پھر دو تین دفعہ اس میں تبدیلیاں کرتا ہے، بڑے بڑے قانون بنانے کے بعد پھر ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جب تجربہ کرتے ہیں تو اس میں خامیاں ہوتی ہیں۔ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں، سائنس بڑی تحقیق کے بعد ایک فیصلہ کرتی ہے ایک چیز کے بارے، اگلے کچھ دنوں بعد آ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں دھوکہ لگا تھا، یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے۔ تو دنیاوی علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں ان میں تو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو فرمایا یعقوب علیہ السلام کی علوم میں نہ کوئی غلطی تھی نہ دھوکہ لگنے کا امکان تھا، اور وہ بڑے صاحب علم تھے۔ اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صاحب علم تھے، اور ان کا علم غلطی سے پاک تھا، اس لیے کہ لما علمنا، ہم نے وہ علم انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے، جو باتیں وہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، جو نہیں بتانا چاہتا اس کی سن گن نہیں پڑتی۔ اتنا عرصہ نہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ والد گرامی کا کیا حال ہے، نہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یوسف کہاں گیا، کنویں میں پھینکا، بک گیا، کس کے پاس ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔
ہاں یہ امید ضرور تھی، وہ صاحب علم تھے، انہیں پتہ تھا کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے، مجھ سے ملیں گے، پھر حکمران بھی بنیں گے، نبی بھی مبعوث ہوں گے، یہ سارا ان کے علم میں تھا۔ لیکن اب کہاں ہے، کیا بیت رہی ہے، اللہ نے نہیں بتایا، اس کی مرضی۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کو حکومت بھی دے دی، ریاست بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، بھائیوں کو ان کے سامنے دستے سوال دراز کر کے کھڑا کر دیا، جو وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو والد ماجد کی حالت، خیریت، بھائی کا ہونا، گھر بار کے حالات سارے پتہ چل گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ابھی کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے صاحب علم تھے۔ لیکن یہ سارا علم عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ انبیاء کو جو مغیبات عطا ہوتے ہیں اسے اطلاع عن الغیب کہتے ہیں، کہ غیبی امور پر نبی کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کے اتباع میں نبی کے امتی کو کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی ولی کو کشف ہو اور اللہ کی طرف سے کچھ علم عطا ہو تو یہ محض اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کا ذریعہ ہوتا ہے بتانے کا، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعے کے جانا جائے، اور یہ خاصہ اللہ کریم کے ساتھ مختص ہے، وہ بغیر کسی ذریعے کے خود جانتا ہے ذاتی طور پر۔ کوئی مخلوق نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے، وہ ذات میں بھی واحد و یکتا ہے، لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ چنانچہ ایک یہ تدبیر تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، انہوں نے کر لی کہ بنیامین واپس آ جائے، لیکن اب اللہ بنیامین کو بھی آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی۔ تو اس بات کو جو فیصلہ اللہ کی طرف سے، اسے آپ کی تدبیریں نہیں روک سکتی۔ ہاں آپ نے تدبیر کی، اچھا کیا، اور کوئی یہ بات نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے علم میں کوئی کمی تھی، انہ لذو علم، یقیناً وہ بہت بڑے صاحب علم تھے، لما علمنا، اس لیے کہ ہم نے انہیں علوم کے خزانے عطا فرمائے تھے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ان حقائق سے بے خبر رہتی ہے۔ وہ انبیاء اور رسل کو بھی ایک عام آدمی یا اپنے جیسا آدمی سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی اپنے جیسا یا اپنے سے بھی کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ عوام کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور وہ ان باتوں کی سمجھ اور ادراک نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔